یہ کربلا کیا ہے؟ کربلا ایک رسم کا نام نہیں، کربلا چند واقعات کا نام نہیں، کربلا چند رسومات کا نام نہیں، کربلا 3 دن کی صرف کسی جنگ کا نام نہیں، کربلا صرف کسی میدان کا نام نہیں، کربلا 2 لوگوں کی ٹکراتی ہوئی تلواروں کا نام صرف نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے، بلکہ کربلا نظام کے تحفظ کا نام ہے، کربلا احیاء دین کا نام ہے، کربلا عشق کی عظیم جیتی ہوئی جنگ کا نام ہے، کربلا غیرت کا نام ہے، کربلا حمیت کا نام ہے، کربلا جب ضمیروں کا سودا ہو تو ڈٹ جانے کا نام ہے، کربلا جب آبروئیں لٹ رہی ہو تو آبروؤں کو تحفظ دینے کا نام ہے، کربلا جب نماز کی عظمتیں پامال ہو رہی ہو تو تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے اہمیت نماز کو سمجھانے کا نام کربلا ہے، جب رشتے مشکوک ہو رہے ہوں اس وقت اپنے اخلاق کے ذریعے سے رشتوں کی تجدید اور احیاء کرنے کا نام کربلا ہے، کربلا ایک ایسا واقعہ ہے، کربلا ایک ایسا انسان کے لیے درس عبرت ہے کہ آپ اس کو جس زاویے سے دیکھیں گے، آپ اس کو جس زاویے نگاہ سے دیکھیں گے، آپ کو وہاں سے درس ملتا ہوا نظر آئے گا، تحفظ قرآن دیکھیں آپ کو کربلا میں نظر آئے گا، اخلاق کی بلندی دیکھیں آپ کو کربلا میں نظر آئے گا، دشمن کے ساتھ اس نے سلوک دیکھیں آپ کو کربلا میں نظر آئے گا۔ حد تو یہ ہے کہ ایک عورت کو کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے یہ بھی آپ کو کربلا میں نظر آئے گا۔ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر عورت نام ہے صرف کپڑے دھلنے والی کا، عورت نام ہے صرف برتن دھلنے والی کا، عورت نام ہے صرف کھانا پکانے والی کا، عورت نام ہے صرف بچوں کو سلانے اور کھلانے والی کا، لیکن سیدہ زینب نے کربلا سے یہ پیغام دیا وہ اور مذاہب ہوں گے جہاں عورتیں صرف برتن جھاڑو کرتی ہے، سیدہ نے امام حسین کے بعد پورے قافلے کی قیادت کر کے بتا دیا کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کا جگر ایسا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر۔ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں مسلمان عورتوں کو پیچھے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان عورت کو پیچھے نہیں کرتا، ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ جب تک مرد موجود ہوتے ہیں قیادت مرد کرتے ہیں، جب مرد موجود نہ ہو تو ہماری عورتیں بھی وہ قیادت کرتی ہے کہ جب وہ بولتی ہے تو کوفہ کا پورا دربار اش کرتا نظر آتا ہے، اور علی کا خطبہ سننے والے کہتے ہیں بول تو بیٹی رہی ہے لیکن باپ کے خطبے کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت اسلام، عظمت اسلام۔ ہمارے یہاں بیٹیوں کی تربیت کا مزاج یہ ہے، ہمارے یہاں بیٹیوں کی تربیت کا انداز یہ ہے، اللہ اکبر، لیکن ہم نے کربلا کی اصلیت کو بھلایا ہے، ہم نے کربلا کی اہمیت کو بھلایا ہے، ہم نے کربلا کے معیار کو بھلایا ہے، ہم نے چند رسومات کو کربلا کی نظر کر دیا ہے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اگر میری قوم مجھے معاف کرے تو میں یہ کہوں گا کہاں کربلا دین کے تحفظ کا نام تھا، اور ہم نے اس کو صرف شربت اور کھچڑے کے ترازو میں تولنے کی کوشش کی ہے۔ کسی کہنے والے نے یوں ہی نہیں کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کربلا سے ہمیں پیغام کیا مل رہا ہے، کربلا سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ ہم جس نظر سے کربلا کو دیکھیں گے، آئیے آج کے ماحول کے تناظر میں میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں، کربلا کیوں واقع ہوا، کربلا کیوں قائم ہوا، معرکہ کربلا وجود میں کیوں آیا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بدترین اور پاپی اور پلید بیٹا، اچھے باپ کا برا بیٹا، اس کو یوں کہہ لیں آپ، اچھے باپ کا برا بیٹا،
اللہ اکبر، اس کی طبیعت یہ تھی، اس کا نظریہ یہ تھا کہ کلمہ پڑھ کے اسلامی اقدار کو مٹا دیا جائے، یعنی مسلمان کا ٹائٹل بھی رہے، مسلمانی بھی رہے، مسلمانی کا نام بھی رہے، ٹائٹل رہے مسلمان کا، اور سارے قانون کو ملیا میٹ کر دیا جائے، یعنی اپنی طبیعت سے زندگی گزاری جائے۔ میرے جملوں پہ توجہ کرنا، ہم بندر کا ناچ بھی نچائیں مسلمان بھی رہیں، شراب بھی پیئیں مسلمان بھی رہیں، نماز بھی نہ پڑھیں مسلمان بھی رہیں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ پاپ بھی کریں مسلمان بھی رہیں، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کو جائز بھی قرار دیں مسلمان بھی رہیں، قرآن سے کوسوں دور بھی رہیں مسلمان بھی رہیں، اسلام کا مذاق بھی اڑائے مسلمان بھی رہے۔ امام علی مقام علی جدی والی السلام نے سوچا کہ اگر یہی فکر رہی اسلام تو ختم ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے گھر کے 18 یا 19 نفوس کو لے کر آپ بظاہر کوفہ کی طرف چلے، لیکن پہنچے کربلا میں، جس کا ذکر بہت پہلے سے مصطفیٰ جان رحمت کرتے رہے۔ امام حسین پیدا ہوئے تو کیا، ان کا بچپنا تھا تو کیا۔ کربلا کا ذکر خاندان نبوت میں اتنی کثرت اور اتنی تفصیل سے ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے گھر کے بچے کو پتا تھا کہ حسین میدان کربلا میں شہید ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا اتنی تفصیل سے بتایا گھر والوں کو کہ صفین کی جنگ سے لوٹتے ہوئے جب مولائے کائنات کربلا کے میدان میں پہنچے تو روئے۔ کسی نے علی مرتضیٰ سے رونے کا سبب پوچھا تو علی مرتضیٰ فرماتے ہیں یہاں میرا بیٹا حسین شہید ہوگا۔ امام حسین بھی کربلا میں ساتھ تھے جب صفین سے لوٹ رہے تھے، امام حسن بھی ساتھ تھے، عباس علمدار بھی ساتھ تھے، صفین سے لوٹتے ہوئے سب ساتھ تھے۔ اور اس کے بعد سرکار مولائے کائنات نے یہاں تک نشاندہی کی یہاں پہ اونٹ بیٹھیں گے، یہاں کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں خیمے لگیں گے۔ اتنی تفصیل میرے نبی نے اپنے گھر والوں کو بتا دی تھی کہ کربلا کے پورے میدان میں امام علی مقام کے اونٹ کہاں بیٹھیں گے وہ بھی نبی کے گھر والوں کو پتا تھا، کجاوے کہاں رکھے جائیں گے یہ بھی نبی کے گھر والوں کو پتا تھا، خیمے کہاں لگائے جائیں گے یہ بھی نبی کے گھر والوں کو پتا تھا، کتنے لوگوں کی شہادت ہوگی یہ بھی نبی کے گھر والوں کو پتا تھا۔ اتنی تفصیل کے ساتھ میرے رسول نے کربلا بیان کی اپنے گھر والوں کے درمیان۔ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا، یہ اچانک کوئی سانحہ نہ تھا، بلکہ یہ کربلا ایک نظام کے تحفظ کے لیے تھا، نظریے کے تحفظ کے لیے تھا، شریعت کے تحفظ کے لیے تھا، اللہ کے قانون کی بقا کے لیے تھا۔ اور اس کے بعد امام علی مقام اپنے گھر کے 18 یا 19 لوگوں کو لے کر مکے میں مقیم ہوتے ہیں، پھر وہاں سے کوفے والوں کے خطوط آتے ہیں، آپ بظاہر کوفہ جا رہے تھے لیکن اس کے بعد آپ کربلا جاتے ہیں۔ مکے سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہوئے، ان کی تعداد 60 تھی، آگے اور لوگ مل گئے، ان کی تعداد 72 یا 82 ہو گئی، اس طریقے سے تعداد میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہ چند لوگوں کو لے کر امام حسین کربلا میں پہنچے۔ اب ایک سوال ہمارے جوانوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ امام علی مقام 22,000 کے مقابلے میں اتنی چھوٹی سی تعداد کو لے کر کے پہنچے، اتنی مختصر سی تعداد کو لے کر کے پہنچے۔ امام علی مقام اگر اعلان کرتے تو بڑی تعداد ہو جاتی، امام علی مقام اگر کہتے تو لوگ زیادہ جاتے۔ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں امام حسین نے کسی کو بلایا نہیں، امام علی مقام نے کسی کو بلایا نہیں۔ میری محبت اور عقیدت یہ کہتی ہے اگر امام حسین بلا لیتے تو کربلا کا پورا میدان کم پڑ جاتا، کربلا کا پورا میدان کم پڑ جاتا۔ آپ کہیں گے یہ عقیدتوں کی بات ہوئی، میں کہتا ہوں یہ حقیقت بھی ہے۔ ارے نادان، اگر 1300 ساڑھے 1300 سال بیتنے کے بعد امام حسین کے نام پر جب اتنے لوگ جمع ہو جائیں کہ میدان کم پڑ جاتے ہیں تو پھر کربلا کا میدان امام حسین کی آواز پہ کیوں کم نہیں پڑتا؟ اور اگر میرے علماء مجھے اجازت دے تو میں سبق سنانے کی نیت سے ان کو یہ بات کہوں، اگر حسین اعلان کر دیتے تو جو زندہ لوگ شریف و کربلا میں نہ آتے، لوگ قبروں سے اٹھ کر کے کربلا
آ جاتے، لوگ اللہ اکبر عالم ارواح سے کربلا میں آ جاتے۔ کہا یہ بھی کوئی بات ہوئی، غلو ہو گیا؟ ماں کا غلو نہیں ہوا، کیا تو نے روایت نہیں پڑھی؟ کم سے کم اہل سنت تو اس پر متفق ہے کہ جس وقت امام حسین کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک بغداد کے منبر سے کہتے ہیں میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو جو زمین کے اوپر تھے وہ سب کے سب جھکانے آ گئے، جو زمین کے اندر تھے وہ سب کے سب جھکانے آ گئے، جو عالم ارواح میں تھے وہ سب کے سب جھکانے آ گئے۔ جب ان کے بیٹے کی آواز پر لوگ سر جھکانے آ سکتے ہیں تو باپ کی آواز پر سر کٹانے کیوں نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ غوث اعظم کی آواز ہے، اور غوث اعظم کون ہے؟ امام حسین کے غلام کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ ہم یہ بات کوئی شرم سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ فخر سے کہہ رہے ہیں۔ جن کی نسبتوں پہ شیخ عبد القادر کو ناز ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے تھے میں حسنی اور حسینی ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم قادری، ہمیں قادری ہونے پہ فخر ہے، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہے پیران پیر کا، اللہ اکبر۔ یہ غوث پاک کی نسبت پہ ہم ناز کرتے ہیں، لیکن غوث پاک جن کی نسبت پہ ناز کرتے تھے وہ امام حسن اور امام حسین۔ جب غوث پاک کی آواز میں یہ تاثیر ہے، امام حسین نے بلایا کیوں نہیں؟ اگر بلاتے تو دو بڑی جنگیں ہوتی، جو بڑی جنگ ہو جاتی تو دو سپاہ کے نزدیک، دو فوجوں کے نزدیک، ایک ہار جاتا ایک جیت جاتا، کیا ہوتا؟ دو طاقتیں ٹکرائی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے، امام حسین یہ چاہتے تھے کہ کلمہ پڑھ کے جو نظام اسلام کو ڈھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے چہرے سے نقاب کھینچے۔ امام بے نقاب کرنا چاہتے تھے اس منافقت کو، امام بے نقاب کرنا چاہتے تھے اس الحاد کو، امام بے نقاب کرنا چاہتے تھے اس بے دینی کو جو کلمے کے پردے میں پاپ کو پروان چڑھا رہا تھا، جو کلمے کے پردے میں نشے کو پروان چڑھا رہا تھا، جو کلمے کے پردے میں حرام کو پروان چڑھا رہا تھا۔ حسین نے چند نفوس کو لے جا کر اس کے چہرے سے نقاب کھینچا، اور وہ مظلومیت اور بے کسی کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، ورنہ اچھا امام حسین تو لڑے بھی نہیں، آپ نے تو صرف دفاع کیا اور شہید ہو گئے۔ واللہ اگر حسین لڑنے پر آتے، اگر حسین لڑنے پر آتے، یہ بھی کوئی مبالغہ نہیں، وہ فاتح خیبر کے بیٹے تھے۔ بے شک بے شک، حسین کسی کمزور آدمی کا نام نہیں ہے، وہ فاتح خیبر کے بیٹے تھے، وہ دھول چٹا دیتے، لیکن آپ وہاں کرامتیں دکھانے نہیں گئے تھے، چہرہ بے نقاب کرنے گئے تھے۔ اور حسین پاک نے بتایا ہر وہ کلمہ پڑھنے والا، کربلا کا پیغام پیش کر رہا ہوں، جملے اب اگر کڑوے لگے تو معاف کرنا، اللہ اکبر، ہر وہ کلمہ پڑھنے والا جو کلمہ پڑھ کر اسلام کے قانون سے بغاوت کرے وہ اسی صف کا انسان ہے جس کے چہرے سے حسین نے نقاب نوچنے کی کوشش کی۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آج کا کوئی مسلمان اگر کلمہ پڑھ کے مسجدوں سے کوسوں دور ہیں، لاکھ اپنے آپ کو حسینی کہے، ہم اپنے آپ کو لاکھ حسینی کہیں، مگر حسین تم کو حسینی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ کلمہ پڑھ کے آپ کے گھر کی فریج کے اندر شراب موجود ہے تو آپ اپنے آپ کو لاکھ حسینی کہیں، حسین آپ کو حسینی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ سود عام ہو رہا ہے، مرد آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں، عورتیں سود
وہی آئے گا جس کو مولا حسین چاہیں گے۔ اب حسین کیا بتا رہے ہیں، ذرا توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ کو فریب مت دو، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، خود فریبی کا شکار نہ بنو۔ شیطان نے تمہیں اغوا کیا، شیطان نے تمہاری فکر کو اغوا کیا، شیطان نے خیالات کو اغوا کیا، شیطان نے ذہن کو اغوا کیا۔ اللہ اکبر! امام حسین نے بتایا اگر کسی کے ہاتھ میں شراب ہوگا، شراب، اور وہ صحابی کا بیٹا ہوگا تو بھی میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ کیا بات ہے! یہ جو میں بار بار صحابی کہہ رہا ہوں نا، آپ اس کو کوئی غلط رنگ نہیں دینا۔ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے ہمارا موقف وہی ہے جو اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن آپ اس کو کوئی غلط رنگ نہیں دینا، میں یزید کی بدبختی بیان کر رہا ہوں اور اس سے جوڑ کر پھر بتا رہا ہوں کہ یزید کے کردار پر کون کون ہے، یہ انداز بیاں ہے، ورنہ واللہ ہم کسی صحابی کی توہین کے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کا ہر صحابی ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، اور صرف قابل تعظیم نہیں ہے، ہم کسی ولی کو بھی کسی صحابی کے برابر نہیں مانتے، بے شک بے شک۔ کسی ولی کو بھی۔ یہ ہمارا نظریہ اہل سنت و جماعت کا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے۔ کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ تو عرض کر رہا تھا، اب میرے جوانوں ذرا توجہ کرنا، میں یقین سے یہ بات جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، میرا قلب اس بات پہ مطمئن ہے کہ میرے سامنے جو بھی مجمع بیٹھا ہے وہ ایسا سچا پکا حسین کا عاشق ہے۔ حسین پاک کے نام پہ ان سے جان مانگو، یہ جان دے دیں گے، مال مانگو، یہ مال دے دیں گے، یہ وقت قربان کریں گے، یہ بچہ قربان کریں گے، یہ سب قربان کریں گے۔ مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں امام حسین سے تم کتنی محبت کرتے ہو، لیکن بات اتنی ہے کہ طریقے محبت سے ناواقف ہو، تقاضے محبت سے ناواقف ہو، محبت کا تقاضا کیا اس سے ناواقف ہو۔ اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے پیغام کربلا کی یہ محفل منعقد ہوئی ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دل کے کانوں سے سننا اور توجہ کرنا۔ اگر ہاتھ میں شراب کا کٹورا ہو، امام کہتے ہیں میں صحابی کا بیٹا ہوگا اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہو، حسین پاک صحابی کے بیٹے کو بھی پسند نہیں کر رہے ہیں، اس کو بھی قبول نہیں کر رہے ہیں، اور پسند نہ کرنا، قبول نہ کرنا یہ ایک الگ عنوان ہے، بلکہ اس سے جنگ کر رہے ہیں، جنگ۔ پتا چلا حسین کیا پیغام دے رہے کربلا سے؟ میری جنگ ہر اس سے ہے جس کے ہاتھ میں شراب کا کٹورا ہے، میری جنگ ہر اس انسان سے ہے جس کے ہاتھ میں شراب کا کٹورا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، حسین سے جو لڑا اس کی قبر کا نشان بھی مٹ گیا، اس کی قبر کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ صحابی کا بیٹا ہو کر، عربی النسل ہو کر، وقت کا تاجدار ہو کر، وقت کا حاکم ہو کر، آپ اور ہم کیا ہے؟ جو حسین سے لڑے، آپ نہیں لڑ رہے ہو، لیکن حسین کی جنگ ہر اس سے جس کے ہاتھ میں شراب کا کٹورا ہے۔ حسین کی جنگ ہر اس شخص سے ہے جو حرام کھا رہا ہے، جس کے گھر میں حرام پہنچ رہا ہے، ہر اس شخص سے حسین کی جنگ ہے۔ یزید کے گھر میں کیا تھا؟ ریشم۔ یزید کے گھر میں کیا تھا؟ درندوں کی کھالیں۔ یزید کے گھر میں کیا تھا؟ ریشم۔ یزید کے گھر میں کیا تھا؟ درندوں کی کھالیں۔ یزید کے گھر میں کیا تھا؟ قوم کا مال لوٹ کر کے کھانا، قوم سے ٹیکس کے نام پر پیسے وصول کر کے کھانا، قوم کا ہڑپ کر جانا، یہی سب تو وہ کچھ کر رہا تھا۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو سود کو بھی حلال کرنے کی کوشش کی تھی۔
آپ ابن جریر طبری کو اٹھا کے پڑھیں، ابن کثیر کو دیکھیں آپ یہ نہ سمجھے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے مقرر لوگ جب برائی بیان کرنے آتے ہیں تو ساری برائیاں یزید کے سر ڈال دیتے ہیں. میں نے کہا ساری کیا ڈالے؟ یزید ساری برائیوں کا پلندہ ہے. یزید ساری برائیوں کا پلندہ. یزید کو آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ اس بدبخت نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں اس نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو اتنی گندی گالی دی تھی، اس کو بیان کرنے میں مجھے شرم آتی ہے. میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں. جس کو پڑھنا ہے شیخ صاحب کی کتاب اٹھا کر کے پڑھیں، پتہ چلے گا یزید کس کا نام ہے. تو یزید نے سود کو بھی حلال کرنے کی کوشش کی. اب بڑے بڑے عہدے پر یہود و نصارہ کو رکھا. خود اس کا مشیر خاص سرجون ابن منصور تھا جو عیسائی تھا اسی کے ساتھ اس کا بچپنا گزرا تھا. یہ یزید کا حال ہے. تو یزید نے سود کو بھی حلال کرنے کی کوشش کی تھی. امام حسین جانتے تھے دین کا پورا نقشہ بگڑ رہا ہے، دین کا پورا نظام ملیہ میٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جوانوں، تھوڑا ذرا سوچو تو صحیح، کیا جو یزید کر رہا تھا وہی سب ہم نہیں کر رہے؟ تھوڑی دیر سوچو. چند ڈرم شربت بانٹ کر کیا ہم اپنے آپ کو حسینیوں میں شامل کر لیں گے؟ جو کچھ یزید کر رہا تھا. بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، حالانکہ آپ نے بولنے کے لیے بٹھایا، لیکن ایک بات کہوں، اگر شہادت حسین سن کے آپ رو کر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حسینی ہیں تو یہ کام تو ایک جگہ یزید نے بھی کیا. اگرچہ اس نے بطور سیاست کیا لیکن کیا اس نے. جب امام علی مقام کا کٹا ہوا سر، امام پاک کا کٹا ہوا سر دربار یزید میں آئے تو اس نے کہا ابن مرجانہ پر، ابن زیاد پر اللہ لعنت کرے کہ اس نے یہ کیا کیا، اور وہ رونے لگا. یزید رویا، حالانکہ اس کا رونا قابل قبول نہیں، اس نے سیاست کی. وہ مگرمچھ کے آنسو تھے. بلکہ یہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ قاتل کا مقتول کی شہادت پر رونا، قاتل کا مقتول کی شہادت پہ رونا، یعنی قتل کرنے والے کا، قتل ہونے والے کی شہادت پر رونا، یہ قاتل کے جرم کو معاف نہیں کرتا بلکہ مقتول کی شہادت کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے. امام حسین کی شہادت پہ یزید رو کر بتا رہا ہے کہ حسین کسی باغی تاغی کا نام نہیں تھا، حسین اس سچے کا نام تھا جس کی شہادت پہ دشمن بھی روتا ہوا نظر آ رہا ہے. میری قوم کے جوانوں، اگر یہ سمجھتے ہو کہ 3 دن میں شہادت حسین سن کے آنسو بہا کر اپنا نام حسینیت کی فہرست میں لے آؤ گے اور جو یزید کر رہا تھا وہی سب کرتے رہو گے، تو بڑی معذرت کے ساتھ جب آپ مرنے کے بعد آنکھیں کھلے گی اس وقت پتا چلے گا کہ کتنا خود فریبی کا شکار تھے، کس قدر فریب کا شکار تھے. اس لیے آؤ یزیدی کردار سے باہر نکلو، یزیدی جرائم سے باہر نکلو. اللہ اکبر. مسلمان بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پیٹ میں سود کا ایک لقمہ جاتا ہے، ایک لقمہ سود کا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک نہ اس کی عبادتیں قبول کرتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. بلکہ اللہ اکبر، قیامت کے دن کے حوالے سے فرمایا گیا جن لوگوں نے دنیا میں سود کھایا ہوگا، میں اپنی ماں اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، جن لوگوں نے سود کھایا ہوگا، جنہوں نے سود کھایا ہوگا، اللہ اکبر، جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس طریقے سے اٹھیں گے ایسا لگے گا کہ جیسے وہ آسیب زدہ ہیں، ان پر کسی آسیب کا اثر ہو گیا ہے اور ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے اور ان کے پیر چھوٹے چھوٹے ہوں گے، ان کا سر بھی چھوٹا ہوگا اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو ہوں گے، ان کے پیٹ کے اندر انگارے ہوں گے، اور جب وہ چلنے کی کوشش کریں گے وہ گر پڑیں گے ایسے جیسے کوئی آسیب زدہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، کیا لقمہ ہی سب کچھ ہو گیا؟ کیا کھانا پینا ہی سب کچھ ہو گیا؟ ایمان کی غیرت کہاں ہے؟ ایمان کی حمیت کہاں ہے؟ ایک بات مجھے کربلا سے، میں نے ابھی دعویٰ کیا نا،
जो उन्वान चाहो करबला में है। ये देखो लुक़्मा हलाल का उन्वान, लुक़्मा हलाल का उन्वान करबला में क्या है। कितने दिन के भूखे थे, कितने दिन के भूखे थे? 3 दिन तो उधर गुजर गए, 3 दिन उधर गुजर गए। उसके बाद करबला से काफिला चला कूफा की तरफ, करबला से काफिला चला कूफा की तरफ। उसमें तकरीबन 8 दिन और गुजरे, इसलिए कि करबला से कूफा का फासला 100 किलोमीटर के ऊपर है। तो अगर ये 3 दिन और उसके साथ 5 दिन भी मिला ले तो 8 दिन हो जाते हैं। इन 8 दिनों के अंदर ऊंट की नंगी पीठ पर बीबियां बैठी हुई है। मैं अपनी बहनों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं, और ये मैं अहले सुन्नत की किताब से बयान कर रहा हूं। बहुत दूर, बहुत बड़ी बड़ी किताबों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप खुतबात मुहर्रम उठा करके पढ़ें कि ऊंट की नंगी पीठों पर बीबियों को बिठाया गया। उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी की जिसकी तस्दीक सैयदी आला हज़रत और मुफ्ती आजम ने किया, इन्हें क़यामत उठा करके पढ़ें। और इब्ने जरीर तबरी की तो पूरा माखज़ लोगों ने उसी से लिया है, तमाम लोगों ने। और ये इब्ने जरीर तबरी कौन है? दुनिया इस्लाम का कुरान की सबसे पहले तफसीर लिखने वाला मुसन्निफ, जिसने सबसे पहले कुरान की तफसीर लिखी इस पैराए में, वो इब्ने जरीर तबरी। तफसीर तबरी के मुसन्निफ कोई मुफस्सिर ऐसा नहीं जिसने तफसीर पे कलम उठाया और इब्ने जरीर का हवाला पेश न किया। कोई मौर्रिख ऐसा नहीं जिसने तारीख पे कलम उठाया और इब्ने जरीर का हवाला पेश नहीं किया। मैं वहां से पढ़ रहा हूं आपके सामने, अब जरा ध्यान देना। बीबियां, बीबियां हाथों को बंधी हुई, हाथ बांधे गए। मैं यहां पहुंचकर बेचैन इसलिए होता हूं कि जिस नबी ने काफिर की बेटियों को भी नंगे सर नहीं देखा। हातिम ताई की बेटी जब नंगे सर दरबार मुस्तफा करीम में लाई गई तो मेरे नबी ने अपनी चादर उसके सर पे डाल के पूरी कायनात को पैगाम दिया, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी अगर काफिर की भी हो तो बेटी बेटी होती है। हाय हाय, जिस नबी ने काफिर की बेटियों के सर पे दुपट्टे डालकर बेटियों की अजमत को बुलंदी अता की, बेटियों की अजमत को उरूज अता किया, आज उसी नबी की बेटियां हाथों में हथकड़ियां हैं और ऊंटों की नंगी पीठ पर बगैर दुपट्टे के बिठाई गई है, चादरें छीन ली गई है। अल्लाह अकबर, ऐसे बांधा गया है, ऐसे कि अगर छोटे बच्चे बड़ों के साथ जो बांधे गए थे, बड़े अगर उठते हैं तो छोटे बच्चों को तकलीफ होती है और बच्चों का ख्याल रखा जाता है तो बड़ों को झुक कर बैठना होता है। इस अंदाज के साथ बैठे हुए हैं। वो काफिला भूखा प्यासा है। अगर उनकी भूख का मोहतात अंदाजा लगाया जाए तो कम से कम 8 दिन बनते हैं। आप मुझे बताओ, उसमें 7 साल की नन्ही बच्ची भी है, उसमें 5 साल का बच्चा भी है, उसमें अल्लाह अकबर 4 साल का बच्चा भी है, खवातीन भी है और एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन भी है। भूख किसी की भी हो, ऐसा नहीं कि बड़ों में भूख बर्दाश्त करने की ताकत ज्यादा होती है। 8 दिन हुए भूखे रहे और ऊपर से हाथ की हथकड़ियां अलग है, नंगी पीठ पर बीबियों का बैठना अलग है और वो भी झुक करके बैठना अलग है। ऐसे में जब कूफा चले वो लोग तो कूफा में ऐलान क्या हो रहा था पता है? मजलूमियत अहले बैत। कूफा में ऐलान ये हो रहा था, कूफा वालों, जो लोग डकैती करते थे रास्तों और चौराहों पर बैठकर, हमने उनके मर्दों को कत्ल कर दिया है और उनकी औरतों को और बच्चों को हम कैदी बना करके ला रहे हैं। वो कैदी जरा उनका तमाशा देखने के लिए निकलो। इसलिए कि इब्ने जियाद जानता था अगर कूफा में ये ऐलान होगा कि हुसैन का कटा हुआ सर आ रहा है, हुसैन की बीवियां और बेटियां कैदी होकर आ रही है, ये लोग तो मार डालेंगे, उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ऐलान क्या था? आओ तमाशा देखने के लिए निकलो। उनका जिनके शौहर डकैती करते थे शाहराहों पे बैठ करके, उन्हें हमने कत्ल
ختم کر دیا، ان کے سر آ رہے ہیں، ان کی بیٹی اور بیٹیوں کو قیدی بنا کے لا رہے ہیں، تو عورتیں کوفہ کی چھتوں پہ چڑھ گئی. ذرا توجہ کرنا، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، مرد بازاروں کے اندر اور راستوں کے اندر بہت شوق و ذوق کے ساتھ دیکھنے لگے وہ کون ڈاکو لوگ تھے جو چوراہوں پہ بیٹھ کر جنگلوں میں مال لوٹا کرتے تھے، ان کے سر آ رہے ہیں. لیکن اللہ اکبر، جب یہ سر آئے ہیں اللہ اللہ، اور اس کے بعد بیویوں کا قافلہ آیا ہے، بیویوں کا قافلہ آیا ہے، تو کچھ عورتیں کوفہ کی روٹیاں جو ہے ان پہ نچھاور کرنے لگی اور کہنے لگی چونکہ قیدیوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے، قیدیوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے، قیدیوں کو کھانا کھلانے کا اجر ہے، اسیروں کو کھانا کھلانے کا اجر ہے، کھجوریں اور روٹیاں ان کی طرف پھینکنے لگی. سیدہ سکینہ نے اپنی پھوپھی کی طرف نظر کی، پھوپھی اتنے دن کی بھوک ہے اور یہ تازہ روٹیاں سامنے آئی ہے، یہ تازہ روٹیاں سامنے آئی ہے، کیا ہم کھا سکتی ہیں؟ سیدہ زینب نے پوچھا اے کوفہ کی عورتوں یہ کیا دے رہی ہو ہمیں؟ تو کوفہ کی عورتوں نے کہا اے قیدیوں یہ صدقہ ہے، صدقہ. اللہ اکبر، یہ حسین پاک کے گھر کا ماحول ہے، یہ رسول اللہ کے گھر کا ماحول ہے، یہ نبی کے گھر کا ماحول ہے. 8 دن کے بھوکے ہیں اور جب صدقہ تازی روٹی کی شکل میں بچوں اور پہ پھینکا جاتا ہے، عورتوں پہ پھینکا جاتا ہے. سیدہ زینب کہتی ہے اے کوفہ کی عورتوں صدقہ آل محمد پہ حرام ہے، یہ روٹیاں واپس لے لو، ہم صدقہ نہیں کھاتے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 8 دن کی بھوک کے بعد اگر صدقہ مل رہا تھا کوئی راستہ تو تھا نا موجود، لیکن یہ غیرت آل محمد تھی، یہ اہل بیت کی غیرت تھی. 8 دن کی بھوک کیا، 80 دن کی بھوک پر بھی جان تو قربان کر سکتے ہیں، مگر اللہ رسول نے ہم پہ جو حرام کر دیا ہے ہم وہ نہیں کھا سکتے. کوئی ننھا سا بچہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اضطرار کی حالت ہے، حالانکہ وہ سود نہیں تھا، وہ صدقہ تھا. وہ سود نہیں تھا، صدقہ تھا، لیکن چونکہ حرام تھا آل محمد پر. حرام تو حرام ہوتا ہے، چاہے سود ہو چاہے صدقہ ہو. جس پہ حلال کر دیا حلال کر دیا، جس پہ حرام کر دیا حرام کر دیا. سود تو کسی پر بھی حلال نہیں ہے، صدقہ تو اوروں پر حلال ہے نا، صدقے کی حلت تو اوروں پر ہے نا. لیکن اللہ اکبر، نہ سکینہ کہہ رہی ہے بلکہ ایک واقعہ اور آیا سامنے، ایک واقعہ اور سامنے آیا. اللہ اکبر، ایک عورت آئی نقاب میں، اور نقاب میں آنے کے بعد کہتی ہے سیدہ زینب سے بی بی درود شریف پڑھیں، تھوڑا آگے کھسک جائیں. آپ لوگ آگے آگے آ جائیے، تھوڑا سا پیچھے جگہ کم ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ پیچھے اور دونوں سائیڈوں میں جگہ فل ہو گئی ہے. مہربانی کر کے اپنے بھائیوں کے لیے جگہ خالی کریں اور آپ تھوڑا سا آگے آگے تشریف جلدی کریں، اس لیے کہ ٹائم بھی مختصر ہے. جلدی جلدی درود شریف پڑھیں آپ بلند آواز. ادھر پیچھے برآمدے میں جگہ خالی ہے، تو آپ لوگ کچھ ادھر آگے سرک جائیں تاکہ جگہ دوسرے لوگوں کے لیے ہو جائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک واقعہ اور پیش آیا، یہی حلال و حرام کے متعلق عرض کر رہا تھا. لوگ جو ہے سب بھول گئے ہیں چند واقعات اور چند قصوں کو. ہم نے سوچا کہ یہی کربلا ہے. ایک خاتون آئی برقع پوش، اور آنے کے بعد بی بی سیدہ زینب کو کہنے لگی بی بی یہ میں صدقے کا کھانا لائی ہوں، یہ صدقے کا کھانا ہے، یہ صدقے کا کھانا قبول کرو اور دعا کرو کہ میرا امام میرا حسین اللہ ان کو لمبی عمر عطا کرے. اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ قیدی اور مسافروں کی دعا رد نہیں ہوتی. آپ لوگ مسافر بھی ہو، آپ لوگ قیدی بھی ہو، تو آپ لوگ دعا کر دو اللہ میرے حسین کو لمبی عمر عطا کرے. بی بی زینب پاک نے جب یہ سنا کہ ایک عورت آئی ہے اجنبی عورت اور کہتی ہے کہ یہ صدقے کا کھانا لائی ہوں، حسین کے لیے صدقہ ہے، حسین پاک کے نام پر صدقہ کر رہی ہوں اور دعا کرو کہ اللہ میرے حسین کی میرے امام کی عمر لمبی کرے.
سیدہ زینب نے پوچھا اے برقع پوش خاتون یہ بتا تو کون ہے اور حسین سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ آخر تیرا تعلق حسین سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس لئے کہ تو آخر حسین کے لیے اتنی ہمدردی اتنی محبت کیوں رکھتی ہے کہ تو ان کی لمبی عمر کے لیے صدقہ کر رہی ہے، تو ان کی لمبی عمر کے لیے صدقہ نکال رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا بی بی یہ جو میرا وجود ہے نا یہ حسین کی نالین کی خیرات ہے، یہ جو میری زندگی ہے مولا حسین کے نالین کی خیرات ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہا وہ اس طرح سے کہ جب میرا بچپنا تھا میرے والد صحابی ہیں اور مدینہ منورہ میں میرے والد رہتے تھے، میرا بچپنا مدینہ طیبہ میں گزرا، میرا بچپنا مدینہ الرسول میں گزرا، اللہ اکبر، اور جب میرا بچپنا مدینہ طیبہ میں گزرا اس وقت طبیبوں نے حکیموں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ بچی اب بچے گی نہیں، مر جائے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے زندگی کی، یہ بچی مر جائے گی۔ حضرت تشریف لانے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، داعیے کبیر، داعیے کبیر، حضور مبلغ اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ وقت آپ کو ملا ہے تھوڑا سا جگہ کو اپنی کور کر لیں، آپ کے درمیان میں جو جگہ ہے کیونکہ جگہ پیچھے نہیں ہے، میں اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں، مہربانی ہوگی، آپ لوگ آگے آگے تشریف لائیں، مہربانی ہوگی بھئیہ، جگہ نہیں ہے پیچھے تو تھوڑا سا مہربانی ہوگی، سب آپ لوگ آگے آگے تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، داعیے کبیر، حضور مبلغ اسلام، امیر سنی دعوت اسلامی، پیغام شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب حضرات سے گزارش کروں گا مہربانی کر کے آپ لوگ حضرت سے دور ہو جائیں کیونکہ عالم دین کو تکلیف پہنچانا بھی گناہ کا سبب ہے، تو آپ حضرات سے گزارش سے دور دور ہو جائیں اور حضرت کو آسانی سے اسٹیج پر آنے دیں۔ علماء کرام کی آپ زیارت کرتے رہیں، ہمارے اسٹیج پہ سادات کرام بھی موجود ہیں اور علماء ذوی الاحترام بھی موجود ہیں، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، پیارے بھائیوں آپ بیٹھ جائیے اور غور لگا کر حضرت کا بیان سنیے اور اسے اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے جائیں اور اپنی اصلاح فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور داعیے کبیر، امیر سنی دعوت اسلامی، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر محترم حضرت العلام حافظ و قاری مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ، جن کو اہل راجستھان بلکہ تمام اہل اسلام جو ہے وہ جانتے ہیں، اور آپ کی شخصیت کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو ڈھکی چھپی ہو، بلکہ آپ نے پوری دنیا میں محبت رسول کے حوالے سے اور اہل سنت و جماعت کے حوالے سے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے جگ ظاہر ہے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں اور آپ حالات سے واقف ہیں کہ حالات کس طرح سے ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے وہ وقت کا خیال کرنا ہے۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کو قبلہ امیر محترم، اس لیے کہ ہم لوگ اگر میں گفتگو کروں تو بہت زیادہ میں آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن جن سے سن کر، جن کی تربیت پا کر ہم لوگ آپ کے درمیان آپ کی خدمت کرتے ہیں،
ان کی فکر انگیز گفتگو آپ سنیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ پہنچے، مجھے بھی پہنچے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔